السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے، مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یہ ان تمام احکامات کے لیے ایک تمہید ہے، بہت کمپریہنسو قسم، جو انسان کے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، انسانوں کی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے دیے، بتائے احکامات، قاعدے، ضابطے، رول، ریگولیشن جو آگے آ رہے ہیں۔ اب یہاں اس آیت سے ہم چند باتوں کو جانیں گے، سب سے بڑھ کر پھر وہی تقویٰ کا لیسن آ گیا جو بھی ہم نے پچھلی آیت کے اینڈ میں پڑھی ہیں چیزیں تقویٰ سے ریلیٹڈ۔ نئی صورت کا آغاز بھی تقویٰ سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تقویٰ، یہ بہت ضروری چیز ہے ہماری انسانوں کی، ہم مسلمانوں کی زندگی کے لیے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مخلوق اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک رب ہے، یہ خود سے خود پیدا نہیں ہوئی، اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے مالک آوارہ گلہ جیسے جانور ہوتے ہیں نا جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ایسا ریوڑ نہ سمجھے، ایسا جانور نہ سمجھے اور خوب دھاندلی مچائے، بلکہ ہر ایک کا فرض کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے اندر تقویٰ لے کر آئے، اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ پکڑ لے گا، وہ جان لے گا، جو دھاندلی کرے گا وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے گا۔ دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ تمام نسل انسانی ایک ہی آدم کا گھرانہ ہے، آدم علیہ السلام کی فیملی ہے۔ اللہ نے سب کو آدم اور حوا کی نسل سے پیدا کیا، لہذا سب برابر ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب خدا کی مخلوقات، سب آدم کی اولاد ہیں۔ پھر جب ساری فیملی ایک ہے، اور پھر یہ فیملی ایک کیوں بنی؟ اللہ کی وجہ سے۔ اسی لیے آپس میں رشتوں میں محبت، انصاف، بہترین تعلقات یہ برقرار رکھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس میں جو بہت ہی اہم بات وہ کیا کہ جیسے آدم علیہ السلام ہمارے تمام انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی اماں حوا بھی ماں ہے، اور اللہ نے ان کو انہی کی جنس سے بنایا۔ جنس سے بنایا مراد انسان کی صنف سے بنایا ان کو، یعنی کسی اور مخلوق سے نہیں اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بنا کر ان کے جوڑا بنا دیا۔ انسان کے طور پر ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور انسان کے طور پر ہی اماں حوا کو بنایا، اسی جنس سے بنایا۔ اسی لیے عورت کوئی حقیر چیز نہیں ہے، کوئی کمتر چیز نہیں ہے، کوئی گناہگار چیز نہیں ہے،
بلکہ شرف انسانیت میں مرد کے برابر کی شریک ہے. اسے کسی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اسے کمزور خیال کر کے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. پھر جو ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اور یہ جو رشتہ داری کا معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رہے گا. اس میں جو چیز اہم آتی ہے وہ یہ کہ آپس میں ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے تعاون ہو. اور آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں سے حق مانگتے ہیں کہ اس نے ہمارا حق نہیں دیا، لیکن ہم اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، آیت کی طرف آئیے دیکھتے ہیں ہم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے. وخلق منہا زوجہا، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا. اب کچھ حدیثیں اس طرح کی ہیں کہ یہ بائبل میں آتا ہے کہ حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا. اس موضوع پہ بہت ڈیبیٹ ہے. یہ ایک طرح سے صحیح رائے نہیں لگتی. اللہ کہتے ہیں کہ بنایا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا، پسلی سے نہیں بنایا. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ایسے ہی اللہ نے اما حوا کو بنایا. اور بس منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. یعنی ان کے بچے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے پھیلا دیے. کلیئر ہوگی بات؟ پوری انسانیت انہی کی نسل ہے، ایک فیملی بن گئی. پھر کیا کہا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو. اور ڈرو والارحام ودن بریکٹ، ڈرو پیچھے سے آ جائے گا نا، رشتوں کے توڑنے سے. دو چیزیں یہاں پر آ گئی. یعنی جس کا واسطہ دے کر تم کیا کرتے ہو، اپنا حق مانگتے ہو. حق مانگنے میں تو تم بڑے ایکٹیو ہو، لیکن حق دینے میں ایکٹیو نہیں ہو، چوکس نہیں ہو. حق جہاں لینا ہے وہاں حق ادا کرنا بھی فرض ہے. جو نہیں کرتا، جو حق نہیں دیتا، تو پھر وہ ایک طرح سے اللہ کا مجرم ہے، لوگوں کا مجرم ہے. اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو جس اللہ کا واسطہ دے کر. تم بھی تو اللہ سے ڈرو، تم بھی تو اپنے حقوق کی ادائیگی کرو. والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، رشتہ داریاں نبھانے والے بنو. بہت زیادہ اہم بات ہے رشتہ داریوں کا نبھانا. پیچھے بھی پڑھ کر آئے، آگے پھر اس طرح کے مضامین آئیں گے جہاں ہم احادیث کی روشنی میں پڑھیں گے، جانیں گے کہ رشتہ داری کو لے کر چلنا اللہ کی نظر میں کس قدر اہم بات ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. نگران ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. تو یہاں سے ہم سب کو جو چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ اسلام کی نگاہ میں سب انسان برابر ہیں. اسلام کہتا ہے مرد ہے یا عورت، دنیا کا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہے، اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے. سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب سے بھلائی کر، کسی سے بھی بھلائی کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو. آپ کو یاد ہو کہ وہ دشمن جو آپ کو مارنے آتے تھے، جنگ کے لیے آتے تھے، آپ نے ان جنگی قیدیوں سے بھی انتہائی خوبصورت سلوک کیا، حسن سلوک، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا. جیل تو ہوتی نہیں تھی،
جن جن صحابہ کے گھروں میں ان کو رکھا جاتا تھا، بعض دفعہ وہ خود بھوکے رہتے اور ان کو کھانا کھلاتے. اور آٹا جو اس وقت انتہائی نایاب پروڈکٹ ہوتی تھی، عموماً امپورٹ ہوتا تھا، یہ وہاں وہ والا آٹا، وہ چیزیں ان کو کھلایا کرتے تھے. تو اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے، یاد رکھیے. اسلام انسانیت کی قدر کرنا سکھاتا ہے. اسلام حقوق کی ادائیگی سکھاتا ہے. اسلام برابری اور مساوات سکھاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور ان چیزوں کو لے کر آئیں. اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تم پر نگہبان ہے. آیت نمبر 2 وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. اللہ سے ڈرو، بریکٹ کلوز، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو. ودر بریکٹ واپس جب کر رہے ہو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ نہ کر دو، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب ہم جو آگے آیات پڑھ رہے ہیں نا، اس میں تقویٰ کی بات بار بار آئے گی، عدل کی بات آئے گی، رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے حوالے سے، رحم کے حوالے سے. اب اس میں سب سے پہلے یتیموں کے سرپرستوں کو اللہ نے مخاطب کیا. انہیں بتایا تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ جو اتنا مشکل فریضہ تمہارے ساتھ پہ ڈال گیا، اس سے تم کیسے عہدہ بڑھا ہوگے، عدل و انصاف کا مظاہرہ کیسے کرو گے. جو صورتیں ممکن تھیں اللہ نے اس کی طرف رہنمائی کر دی. اصلاً حالات کیوں بنے یتیموں کے حوالے سے ان کے سرپرستوں کو ایڈریس کرنے کے کہ اسی ٹائم جنگ احد ہو کے ہٹی. 70 مسلمان مرد شہید ہوئے تھے جن کی اولاد کی پرورش ان کے اب سرپرستوں نے، رشتہ داروں نے کرنی تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح صحیح معنوں میں امانت کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرو گے. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کی بلوغت سے پہلے باپ گود ہو جائے، یتیم کہلاتا ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ یتیم کے سرپرست یتیموں کا مال جب وہ بڑے یتیم بڑے ہوں تو ان کو ان کے حوالے کریں. یتیم کے جوان ہونے سے پہلے یا جوان ہونے کے بعد بھی اسے ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں. ظلم اور ناانصافی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہو. کوئی شخص نہ اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے. مطلب ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا پلاٹ ہے کہیں، وہ ایک عام سی جگہ پہ ہے، اس کا بھی پلاٹ ہے، وہ بہت کلاس کی جگہ پہ ہے، آپ کہیں کہ پلاٹ ہی دینا ہے نا، چلو یہ والا دے دیتے ہیں، وہ چھوڑو، کیا کرنا ہے دے کر. نہ انتظامی سہولت کی نمائش کر کے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کریں. یاد رکھیے کہ اس طرح سے ملا کر کھانا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ملا کر کھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی بندہ خود غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر بجائے یہ کہ وہ علیحدہ سے اس کا سارا سسٹم کرے، وہ اپنے مال کے اندر اس کے تھوڑے سے مال کو شامل کر سکتا ہے. اس میں 1% بھی اس کو نقصان پہنچانا، اس کو کوئی برائی اس کے ذہن کے اندر نہیں. ڈرتے ڈرتے وہ اس کے مال کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے. یا اگر امیر بھی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اسی کا ہی مال یوز ہونا چاہیے، تو بس اتنا جتنا کہ اس کے اوپر سے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں نا ان ہوشیاریوں اور ٹرکس کو جو لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جب انہیں واپس کرو تو اپنے برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے ہڑپ نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.